السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، سامعین اکرام، حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ فرض روزے کے احکام اور مسائل جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ بھی مکمل طور پر صحیح ہو جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے، کھانا پینا چھوڑ دیے تو بس ہمارا روزہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جو پابندی میں ہیں، جن کی پابندی لازمی ہے، ضروری ہے، وہ اگر اختیار کر لیں تو ہمارا روزہ بھی مکمل ہو جائے گا، ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور روزے کی جو برکتیں ہیں، اس کی نورانیت ہے، وہ حاصل ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ ابھی اس سے پہلے جو ہمارا درس ہوا اس میں مفسدات صوم یعنی روزہ توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں ان کا ہم نے ذکر کر دیا تھا، اور روزہ توڑنے کی صورت میں کیا حکم ہے اور روزہ چھوڑنے کی صورت میں کیا حکم ہے، یہ دونوں بیان کیا گیا۔ پھر بھی خلاصہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر روزہ کسی نے چھوڑ دیا یعنی نہیں رکھا، عذر کی وجہ سے یا بلا عذر چھوڑ دیا، تو اس روزے کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے کہ جب رمضان شریف ختم ہو جائے اس کے بعد وہ جتنے روزے چھوٹے ہیں یا جتنے روزے چھوڑ دیا ہے ان روزوں کی قضا رکھے۔ قضا رکھنے کی ہی صورت میں اس کی طرف سے وہ فرض ساقط ہوگا، اور اگر قضا نہ رکھ کر کے صرف اور صرف صدقات و خیرات کر دے، فدیہ ادا کر دے، تو وہ اس کے ذمے سے فرض ختم نہیں ہوگا، فرض باقی رہے گا۔ یہ صرف اور صرف فدیہ کی صورت جو ہے وہ ان حضرات کے لیے ہے جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، یعنی وہ بوڑھے یا بوڑھیاں، یعنی بوڑھے مرد یا بوڑھی خواتین کہ جو بہت زیادہ عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب ان کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں فدیہ ادا کرنے کا حکم ہے کہ ایک روزے کا ایک فدیہ یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت موجودہ مارکیٹ کے اعتبار سے جو یہاں پر ہم نے طے کیے 80 روپے تقریباً بنتے ہیں، تو ایک روزے کا ایک فدیہ اگر رقم کی شکل میں دیں گے تو وہ 80 روپے ہو جاتے ہیں، اور اگر اناج کی شکل میں دینا چاہیں تو گیہوں 2 کلو 47 گرام گیہوں، یہ ایک روزے کا فدیہ ہوا، جس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں۔ صدقہ فطر الگ ہے اور روزے کا فدیہ الگ ہے۔ صدقہ فطر کے احکام انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ یہ روزہ جو نہیں رکھ پا رہے ہیں یا روزہ نہیں رکھ سکے بڑھاپے کی وجہ سے، جن کو شریعت میں شیخ فانی کہا گیا، ان کے لیے فدیہ کا حکم ہے، اور جو طاقتور ہیں، جوان ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو وہ فدیہ ادا کریں گے تو ان کا فرض ساقط نہیں ہوگا، یعنی فرض ختم نہیں ہوگا، فرض ذمے میں باقی رہے گا، تو وہ فدیہ نہیں ادا کر سکتے، ان کو روزے کی قضا ہی رکھنا ہوگا۔ آج کے اس درس میں روزے کے مکروہات کا بیان ہونا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ روزے کے مکروہات کا ذکر ہوگا، چونکہ کل قرآن خوانی کی وجہ سے ہمارا یہ درس ملتوی ہو گیا تھا۔ روزے کے مکروہات کا ذکر آج کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک 2 حدیثیں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو آپ سماعت فرما لیں۔ بخاری شریف، ابو داؤد اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. اسی کے مثل طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. یہ حدیث میں نے اس سے پہلے بھی روایت کی تھی، بیان کی تھی. اس میں خاص طور پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، یعنی کھانا پینا چھوڑ دیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں. یعنی وہ شخص نماز ادھر کنارے پڑھو. جو شخص روزے کی حالت میں ہے اس کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، خاص طور پر جو گناہ کبیرہ ہیں، زبان سے، آنکھ سے، کان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ورنہ ان کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے، موبائل میں جب واٹس ایپ دیکھنے لگتے ہیں تو اس میں بہت ساری گندی چیزیں بھی آتی ہیں، اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اس کو دور کر دیں. اگر ایسا کبھی ہوا تو اس کو دور کر دینا ہے، یعنی اپنی خواہش سے اس کو نہ دیکھیں. کبھی کبھی برہنہ ننگی تصویریں آتی ہیں اور ایڈ آتے ہیں، ان کو شوق سے، خواہش سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک گناہ ہے. تو روزے کی حالت میں تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو موبائل استعمال کرنے کے وقت آپ خاص طور پر اس کا خیال رکھیں کہ خالص دینی باتیں ہیں یا اپنا کوئی میسیج بھیجنا ہے، میسیج دیکھنا ہے یا گفتگو کرنا ہے تو ہی، باقی دوسری غلط چیزوں کے لیے موبائل کا استعمال نہ ہو. ویسے بھی عام دنوں میں اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور روزے کی حالت میں تو خاص طور پر اس سے بچنا ہی ضروری ہے کہ گندی فلمیں یا ویسے بھی جو فلمیں ہیں وہ نہ دیکھی جائیں، برہنہ تصویریں وغیرہ نگاہوں کے سامنے نہ آئیں، اس کو فوراً ہٹا دیں. اور اس کے علاوہ زبان سے ہونے والے گناہ جیسے کہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ سخت حرام ہے، اور گالی گلوچ یہ بھی سخت حرام ہے. اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یعنی ایک گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. تو یہ گالی جو عام طور پر لوگوں کی زبان پر جاری ہے، بعض لوگ تو گفتگو کرتے کرتے گالی دیتے رہتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گالی کا ورڈ جملہ بول رہے ہیں، حالانکہ زبان پہ وہ نہیں لانا چاہیے. اور روزے کی حالت میں تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس سلسلے میں سوال کیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے گالی دے دیا یا جھوٹ بولا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹتا نہیں، روزہ فاسد نہیں ہوا، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. جان بوجھ کر ایسے الفاظ زبان پر نہ لائے جس کی وجہ سے روزہ مکروہ. مکروہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے. تو اللہ کو جو چیز ناپسند ہے اس کی وجہ سے اس عمل کے اندر ایک کمی آ جاتی ہے کہ وہ جس طرح سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جو عمل پیش کرنا ہے اس طرح سے پیش نہیں کر رہے ہیں، اس میں کمی آ گئی. اب اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں. اگر کسی نے آپ کو کوئی گفٹ دے دیا، اب آپ بدلے میں اس کو گفٹ دیتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھے سے اچھا گفٹ دیں، اچھے سے اچھا تحفہ پیش کریں. تو جو جس شان کے لائق ہوتا ہے اسی شان کے مطابق اس کے لیے تحفہ پیش کیا جاتا ہے. اگر کوئی عام دوست ہے تو اس کو ایک چھوٹا سا گفٹ دے دیے، لیکن کوئی بڑی شخصیت ہے جن کا کوئی مقام مرتبہ ہے، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، تو معمولی گفٹ نہیں دیتے، ان کو ایک اچھا گفٹ دیتے ہیں، اچھا تحفہ پیش کرتے ہیں. تو یہ دستور ہے. اور تحفہ پیش کرنے کی صورت میں اس بات کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ گھٹیا نہ ہو اور جو تحفہ پیش کیا جائے اس میں کوئی نقص اور کمی نہ ہو. جیسے کپڑا آپ دے رہے ہیں کسی امام صاحب کو، کسی مولانا صاحب کو، اب وہ تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے، اب وہ آپ کا خود دل گوارا نہیں کرے گا کہ یہ کپڑا کیوں دے ہوئے ہیں آپ، کہ تحفہ ہی دینا ہے تو ذرا اچھا دے دیں. تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کی بارگاہ میں ہم عمل پیش کر رہے ہیں. روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے.
نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے. تو روزہ جب ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں تو عمل ایسا ہو کہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ بھی اس میں نہ ہو. اس سے بھی اگر یہ محفوظ ہو جائے، اس سے بھی اس میں ہم پوری احتیاط کریں تو یقیناً یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، مقبول ہوگا، تو اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزہ جو صحیح رکھ لیتا ہے اس کی وجہ سے اس کا دل نور سے منور ہوتا ہے، اس کے دل میں نورانیت آتی ہے. اور اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ گناہوں کی طرف مائل ہی ہے تو پھر وہ نورانیت نہیں حاصل ہوگی. اس کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن نورانیت حاصل نہیں ہوگی. تو اسی لیے ان تمام مکروہات سے بچنے کی کوشش کریں. ایک دوسری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے دار کو مباشرت کرنے کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے انہیں اجازت دی. پھر ایک دوسرے صاحب نے حاضر ہو کر یہی سوال کیا تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور جن کو اجازت دی تھی وہ بوڑھے تھے اور جن کو منع فرمایا وہ جوان تھے. حدیث پاک کا یہاں پر ترجمہ و مفہوم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے سوال کیا تھا مباشرت، یعنی جو شادی شدہ ہیں، بیوی والے ہیں، وہ بیوی کے ساتھ قریب ہو کر کے لیٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور صرف بدن سے بدن لگے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو پہلے شخص آئے تھے ان کو اجازت دی کیونکہ وہ بوڑھے تھے. کیونکہ یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ قریب سونے کی وجہ سے ان کو یعنی جماع میں مبتلا ہونے یا ہم بستری کرنے کا کوئی اندیشہ اور خوف نہیں ہے تو وہ قریب سونے میں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے. لیکن جوان آ کر کے جب سوال کیے تو حضور نے ان کو منع فرمایا، کیونکہ جوان جو ہے وہ جلدی قابو نہیں کر پاتے ہیں اور قریب سونے کی بنیاد پر ہو سکتا ہو وہ ہم بستری ہو جائے اور جماع میں مبتلا ہو جائیں تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا. تو یہاں کراہت جو ہے نوجوانوں کے لیے کراہت ہے اور بوڑھوں کے لیے کراہت نہیں ہے، کیونکہ صرف اور صرف قریب سونا یہ منع نہیں ہے. اصل جو ہے وہ پھر آگے تک جو پہنچ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جماع میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو منع فرمایا. لہذا آج جو حضرات اس بات پر قابو رکھتے ہیں کہ جماع نہیں ہو سکتا ہے اور ہم روزہ نہیں توڑیں گے، بتی نہیں ہوگی، تو وہ قریب سوئیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جن کو اپنی شہوت پر قابو نہیں ہے وہ قریب نہ سوئیں بلکہ دور دور ہی رہیں تاکہ ان کا روزہ بھی محفوظ رہے. اب اسی سلسلے میں چند مسائل بھی آپ سماعت فرما لیں. اس دن میں نے صرف 2-3 مسئلے ذکر کیا تھا. اب یہاں پر جو مکروہ ہونے والی چیزوں میں روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے. یعنی جب بھی وضو کریں یا غسل کریں تو جب کلی کرتے ہیں تو مبالغہ نہیں کرنا ہے. مبالغہ مطلب غرارہ، اوپر اٹھا کر کے جو غرارہ کرتے تو غرارہ کرنے کی وجہ سے پانی حلق کے نیچے اتر سکتا ہے. تو اس لیے روزی کی حالت میں کلی کرتے وقت غرارہ کرنا مکروہ ہے، یعنی منع ہے، نہ کریں. نارمل جیسے کلی ہوتی ہے ویسے کلی کریں، چاہے وہ پاکی کا غسل ہو یا عام غسل ہو. کہ جیسے عام ڈیلی لوگ نہاتے ہیں تو وہ ایک غسل ہے. ایک تو ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، تو اس میں خاص طور پر دوسرے دنوں میں یعنی جب روزہ نہیں ہے تو اس میں خاص حکم دیا جاتا ہے کہ اچھی طرح سے کلی کریں، غرارہ بھی کریں. ناپاکی سے پاک ہونے کے غسل میں اس بات کی تاکید ہے کہ وہ غرارہ کریں. لیکن روزے کی حالت میں ہونے کی صورت میں وہ ناپاکی کا اگر پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں تب بھی وہ غرارہ نہ کریں، غرارہ مکروہ ہے. منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزے کے بھی یہ ناپسند ہے اور روزے میں مکروہ ہے. یعنی یہ تھوک جو منہ میں کبھی کبھی تھوڑا بہت جمع ہو جاتا ہے، اگر اس کو نگل لیا تو اس میں روزہ فاسد نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور کراہت بھی نہیں ہے. لیکن بہت زیادہ جمع کر لینا کافی دیر تک، جیسے کبھی کبھی لوگ سو کر کے اٹھتے ہیں اور منہ بھی نہیں دھوتے ہیں تو کافی دیر تک جو ہے منہ میں تھوک جمع رہتا ہے، تو وہ بہت زیادہ جمع کر کے نگل لینا یہ مکروہ ہے. اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، پھر بھی روزہ فاسد نہیں ہے.
لیکن ویسے بھی یہ چیز ناپسند ہے، یعنی طبیعت اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتی ہے کہ بہت زیادہ اکٹھا کر کے تھوک نگلا جائے، لیکن تھوڑا بہت آیا اور حلق کے نیچے اترا نگل لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بار بار تھوکنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے ڈر کے مارے بار بار تھوکتے رہتے ہیں کہ کہیں تھوک نگلنے کی وجہ سے روزہ نہ فاسد ہو جائے، تو تھوک نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے دنوں میں ایسا کام کرنا چاہیے نہیں جس سے ایسا ضعف آ جائے، کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، لہٰذا نان بائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم معمار، مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے۔ زیادہ ضعف کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ تاکہ روزہ مکمل ادا کر سکیں۔ یہ مکروہات میں اس کو اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی مزدور پیشہ لوگ ہیں، کام کاج کرنے والے ہیں، تو زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جب کمزوری آ جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوپہر کے بعد شام کے وقت روزہ توڑنے کی نوبت آئے، تو اس لیے حکم دیا گیا کہ بھاری کام نہ کریں، ہلکا کام کریں۔ اور اگر ایسا کام ہمارے ذمہ ہی ہے اور ہماری نوکری ہی وہی ہے، جاب ویسا ہی ہے، تو اس میں مالک سے اجازت لے لیں کہ میں آدھا دن کام کروں گا، آدھا دن آرام کروں گا، تاکہ وہ رخصت مل جائے تو اس کی وجہ سے ہم روزہ بھی رکھ سکیں۔ لیکن ایسا مشقت والا کام اپنے اوپر لے کر کے روزہ چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے حکم ہے کہ روزہ تو رکھیں اور کام کو تھوڑا کم کریں تاکہ روزہ بھی مکمل طور پر ادا ہو سکے۔ یہاں جو نان بائی کا ذکر ہے، نان بائی یعنی روٹی بنانے والے کو نان بائی کہتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے ہوٹلز میں روٹی بنانے کا کام کرتے ہیں، ایک بہت مشقت کا کام ہے کہ دھوپ ہے، گرمی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک الگ سے اپنی انرجی خرچ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ان کو ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے وہ اگر کم کام کرے، یعنی آدھا دن کام کرے اور باقی مکمل روزے سے رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، تو حکم یہ ہے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ جیسے کبھی کبھی کچھ حضرات جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ میں روزہ رکھ لوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا اور کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ روزہ تو رکھے اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ یعنی نماز بھی نہیں چھوڑنا ہے، نماز بھی ادا کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، لیکن نماز میں یہ رخصت ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ کمزور ہے۔ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہونے کا شک ہو جائے۔ سحری کے لیے اٹھنا، عام طور پر جو 3 بجے کے بعد ہی سحری ہوتی ہے، سحری کرنا شروع کرتے ہیں، اور جو آخری وقت ہے اس سے پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر 5:06 پر یا 5 بجے اگر ختم ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہی یا وہاں تک اپنی سحری کو ختم کر دیں، کھانا پینا بالکل ختم کر دیں۔ عام طور پر جو کارڈ بنے رہتے ہیں یا مسجد سے جو اعلان ہوتا ہے اس سے اگر 1 منٹ 2 منٹ کسی نے آگے بھی کھا لیا پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوا، کیونکہ وہاں احتیاطاً جو ہے 1-2-3 منٹ پہلے ہی بول دیا جاتا ہے تاکہ اب کھانا پینا بند کر دیں۔ لیکن اگر مجبوری میں یا بھول کر کے اگر 1-2 منٹ آگے بھی اس نے کھا پی لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے زیادہ تاخیر نہ کرے یہاں تک کہ اذان کا وقت ہو جائے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان تک بھی سحری کا وقت ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ گاؤں دیہات میں لوگ یہ کہتے ہیں ارے ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی کھا لو۔ جب تک اذان فجر کی اذان نہیں ہوتی ہے تب تک کھاتے رہتے ہیں، حالانکہ جو اذان ہوتی ہے فجر کی وہ صبح صادق ہونے کے بعد، صبح صادق ہو جاتی ہے، اس کی کچھ دیر کے بعد ہی 5-7 منٹ کے بعد عام طور پر اذان ہوتی ہے، اور دوسرے دنوں میں تو اور دیر ہوتی ہے۔ یعنی چونکہ فجر کی نماز خوب روشن ہو کر کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے فجر کی اذان جو ہے وہ کافی دیر میں ہوتی ہے اور سحری کا وقت بہت پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو رمضان شریف میں خاص اس کا لحاظ کریں کہ اذان تک سحری نہیں ہے، بلکہ جو اذان سے تقریباً 5-6 منٹ پہلے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی اذان تک کھاتے رہے تو اس دن کا ان کا روزہ نہیں ہوا، اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی۔ تو یہ تاخیر جو ہے مکروہ ہے۔ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یعنی جیسے ہی وقت ہو گیا،
جیسے کہ غروب آفتاب ہو گیا، عام طور پر جیسے ہی غروب ہوتا ہے اس کے 1-2 منٹ کے بعد اذان شروع ہوتی ہے. تو اگر اذان کا انتظار آپ نہیں کر رہے ہیں، غروب آفتاب ہونے کا یقین ہو گیا تو اذان شروع ہونے سے پہلے بھی افطار کر سکتے ہیں، کیونکہ اذان مغرب جو ہوتی ہے وہ غروب آفتاب ہو جانے کے بعد 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد ہی اذان ہوتی ہے. تو غروب آفتاب ہونے کا یقین ہو گیا تو ہم روزہ افطار کر سکتے ہیں اور روزہ ہمارا صحیح ہے. لیکن غروب آفتاب کا ابھی یقین نہیں ہے، ابھی آفتاب ڈوبنے میں، سورج ڈوبنے میں 1 منٹ باقی ہے اور اس وقت ہم نے افطار کر لیا تو پورے دن کا روزہ چلا گیا، اسے پھر سے قضا رکھنا ہوگا. تو افطار کرنے میں اس کا خاص لحاظ کریں کہ غروب آفتاب ہو جائے. آج کل تو ڈیجیٹل طور پر یہ سن سیٹ کا جو ہے ٹائم مقرر ہوتا ہے، گوگل میں بھی ہے، اور اگر وہ صحیح ٹائم بتا دیتا ہے، یا ہماری جو مسجدوں میں دائمی تقویم لگی رہتی ہے اس تقویم میں بھی غروب آفتاب کا ٹائم لکھا رہتا ہے، تو اگر اس وقت کے اعتبار سے افطار کر لیں تو کوئی حرج نہیں، افطار صحیح ہے، روزہ صحیح ہے. البتہ مغرب کی اذان کا جو انتظار کرتے ہیں اس میں پورا یقین ہو جاتا ہے، اس لیے اذان کا انتظار کرتے ہیں. اب اذان ہونے تک انتظار نہ کریں. کبھی کبھی بعض لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اذان مکمل ہو جائے اس کے بعد ہم افطار کریں گے، یہ تو کافی تاخیر ہو رہی ہے، کیونکہ ویسے ہی اذان جو ہو رہی ہے وہ 1 منٹ کے بعد ہو رہی ہے، 2 منٹ کے بعد ہو رہی ہے، اور پھر اذان ہونے میں تقریباً 4 منٹ 5 منٹ ہو جاتے ہیں. تو اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ زیادہ تاخیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو افطار میں جلدی کریں وہ خیر پر ہوں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی حاصل ہوگی. تو یہاں افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یعنی غروب آفتاب ہونے کے بعد پھر انتظار کسی چیز کا نہ ہو، کسی وجہ سے تاخیر نہ ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے جو دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، لین دین چل رہا ہے اور ادھر غروب آفتاب ہو گیا، روزہ افطار کا ٹائم ہو گیا، تو یہ سوچتے ہیں کہ گراہک ہیں ان کو نپٹا لوں اس کے بعد پھر افطار کروں، تو اس میں کافی ٹائم نکل جاتا ہے. یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو گیا، یقین ہو گیا، تو آپ فوراً کھجور کھا لیجئے، افطار کی نیت سے کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، پھر اپنا جو نپٹانا ہے 1-10 منٹ میں اگر نپٹا لیا تو کوئی حرج نہیں، مگر افطار میں تاخیر نہ کریں. ویسے بھی الحمدللہ ہمارے اکثر مسلمان بھائی افطار سے پہلے ہی اپنا سارا کاروبار وغیرہ بند کر دیتے ہیں، دکان بند کر دیتے ہیں، تاکہ پھر افطار میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. بہتر بھی یہی ہے کہ چونکہ افطار کا وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا قبول ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہم کام دھندے میں لگے رہیں تو ادھر دعا نہیں کر پائیں گے. جو دن بھر روزہ رکھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مزدوری مانگنے کا ٹائم ہے، آپ نے مزدوری کی ہے، مشقت اٹھائی ہے، تکلیف اٹھائی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار کے وقت روزے دار سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، یعنی اس کو روزے دار کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ افطار کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے پناہ خوش ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانگو اپنے رب سے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ، یہ سسٹم جو ہم نے یہاں سے سنی بڑی مسجد سے شروع کیا ہے، یہاں سے جو اسپیکر لائن دی گئی ہے اور جن جن گھروں میں اسپیکر لگا ہوا ہے، یہاں افطار سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں، اور 15 سے 17-18 منٹ تک کی دعا ہوتی ہے. اس دعا میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کئی ہزار لوگ، کئی سینکڑوں حضرات شریک ہوتے ہیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر خود نہیں دعا کر سکتے ہیں تو اجتماعی دعا میں شریک ہو جائیں. اجتماعی دعا میں شرکت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان آمین کہنے والوں میں کوئی اللہ کا ایک مقبول بندہ ہو تو ان کے آمین کے صدقے میں ہماری بھی دعا قبول ہو جائے. تو یہ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے، سب مل کر کے دعا کرتے ہیں، تو اس میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، تنہا بھی آپ کو اپنی اپنی جو دعا کرنی ہے وہ بھی کریں، لیکن اجتماعی دعا میں بھی شریک ہو جائیں. جیسا کہ ہماری مسجدوں میں نماز کے بعد جو دعائے ثانی رکھی گئی ہے، یہ ایک اجتماعی دعا ہے. تو اجتماعی دعا انہیں سب مل کر کے جب دعا کرتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہو ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن اس دعا میں جتنے لوگ شریک ہیں ان میں کوئی ایک اللہ کا مقبول بندہ ہو سکتا ہے، تو اس کی آمین کے صدقے میں ہماری بھی دعا قبول ہو جائے. لہذا اجتماعی دعا میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کریں. تو افطار میں
جلدی کرنا اور افطار کے وقت سارے کام کاج چھوڑ کر دعا میں مشغول ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں تاخیر نہ ہونے پائے اور دعا کا وقت نہ نکلنے پائے، لہذا اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ سحری کے وقت مرغ کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صبح سے بہت پہلے اذان شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جاڑے کے دنوں میں تو بعض مرغ 2 بجے سے اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت صبح ہونے میں بہت باقی رہتا ہے۔ بول چال سن کر اور روشنی دیکھ کر بولنے لگتے ہیں، لہذا مرغ کی اذان یعنی مرغ جو بانگ دیتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ صبح صادق کو رات کا مطلقاً چھٹا یا 7واں حصہ سمجھنا یہ غلط ہے۔ رہا یہ کہ صبح کس وقت ہوتی ہے اسے تفصیل کے ساتھ دائمی تقویم میں لکھا گیا ہے، اس کا لحاظ کر سکتے ہیں۔ تو صبح صادق کا جو ٹائم ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور غروب آفتاب کا جو ٹائم ہے اس کو بھی دیکھ لیں، اسی کے اعتبار سے سحری اور افطار کا آپ اہتمام کریں، زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آج کا یہ بیان مکروہات سے بچنے اور روزے کو صحیح ادا کرنے کے حوالے سے تھا۔ اس کے متعلق پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک اہم مقصد ہے، شریعت کا جو اہم مقصد ہے کہ روزے کی نورانیت حاصل ہو جائے اور روزے کی وجہ سے ہمارا دل تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے اور دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ جو متقی ہو جاتے ہیں میری رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے قریب ہیں اور اس کے ساتھ میں ہیں، اور اس کی برکتوں کی وجہ سے وہ دنیا کے بہت سارے ہم اور غم سے نجات پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا قادر یا حی یا قیوم، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے حبیب تیرے آخری نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا۔ یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے بیماری سے شفا کے لیے، یا اللہ تو علیم و خبیر ہے مولا، تو سب کو جانتا ہے، ان سب کو شفا عطا فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی میں روزگار میں تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں دشمنوں کے شر سے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شر اعداء دین دشمنان اسلام کے مکر و قید و فریب اور دہشت گردی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب میں واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔